صاحب تھینک یو جناب اسپیکر. یہ اہم ریزولوشن ہے، میں سمجھتا ہوں، جو آج لا منسٹر صاحب نے موو کی ہے، اور ہر سال 5 اگست کو یہ ریزولوشن اسی اسمبلی میں آتی ہے. ہم بات بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں اس حوالے سے. سر، کشمیر کا جو ایشو ہے، جیسے دنیا کے بہت سی جہاں پہ بھی آئرنی ہے، جہاں پہ بھی جو آمرانہ قوتوں نے جمہوری اور آئینی اختیارات اور انسانی ہیومن رائٹس کے جو ان کے ایشوز ہیں وہ برپا کیے ہیں دنیا کے، ان میں میں سمجھتا ہوں کشمیر بھی ایک بہت پرانا ایشو ہے. اقبال صاحب نے تو 1930 میں یہ کہا تھا کہ اس وقت تو سوچیں گے کہ بھئی علامہ اقبال نے 1930 میں یہ کیوں کہا کہ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مظلوم و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر. تو اس وقت کیا ہوا تھا کشمیر میں کہ اقبال نے اس وقت 30s میں جو ہے یہ بات کہی. جناب اسپیکر، کشمیر کا تھوڑا سا لائٹ پس منظر، میں یہاں پہ بیٹھا تھا، I was just recalling کہ میں نے جو آج تک پڑھا ہے کہ کشمیر کا سب سے بڑی جو ریسنٹ ہسٹری میں جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ 1846 میں جب رنجیت سنگھ کے 1839 میں وفات کے بعد جو ان کی سکھ امپائر تھی وہ کمزور ہوئی، انگریزوں کے سامنے اس کی شکست ہوئی سکھ امپائر کی. پھر اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے کشمیر جو ہے وہ سیل کیا، جس کا کوئی صریحاً تعلق نہیں تھا وہاں کی عوام سے، وہاں کے لوگوں سے، میجارٹی پاپولیشن سے. اسی لیے اقبال صاحب نے اس کو کہا کہ آج وہ کشمیر ہے مظلوم و محکوم و فقیر، کہ وہ 70 لاکھ نانک شاہی روپیز میں مہاراجا گلاب سنگھ کو یہ سونپ دیا گیا. موسٹ انپاپولر ڈیسیشن آف ایٹ دیٹ ٹائم، کہ اس میں لوگوں کی رائے شامل نہیں تھی. سکھ کمزور ہو چکے تھے، انگریزوں کے ہاتھوں ڈیل ہوئی اور انہوں نے اپنا پپٹ جو ہے وہ گلاب سنگھ کی شکل میں کشمیر پہ بٹھایا. جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی کشمیر 100 سال کے بعد ایک وہاں پہ پرنسلی اسٹیٹس، کوئی 552 پرنسلی اسٹیٹس تھیں ہندوستان میں. جب بٹوارا ہو رہا تھا، پارٹیشن ہو رہی تھی، تو اس وقت چوائسز تھیں اور ایک پرنسپل سیٹ کیے گئے کہ جہاں پہ اکثر